ما طلعت شمس ولا غربت إلا وأنت في قلبي. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرض نمازوں میں رکعتیں ہیں 2، 3 اور 4. یہ رکعتیں اللہ نے ایسے کیوں بنائیں؟ کوئی حکمت ہوگی؟ تو علماء نے جواب دیا کہ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، ان کے 2 پر بنائے، 3 پر بنائے اور 4 پر بنائے. تو جس طرح فرشتوں کو اپنے پروں سے جسمانی پرواز نصیب ہوتی ہے، مومن کو نماز کی ان رکعتوں سے روحانی پرواز نصیب ہوتی ہے. اس لیے نبی صاحب نے فرمایا الصلاۃ معراج المومن، کہ نماز تو مومن کی معراج ہے. پہلی امتوں کو 4 تک نمازیں دی گئی تھیں مغرب تک کے وقت کی. عشاء کی نماز صرف امت محمدیہ کو دی گئی، اور نبی علیہ السلام کو معراج بھی عشاء کے بعد ہوا تھا. اس لیے عشاء کی نماز پڑھنے سے ایمان والے کو روحانی معراج نصیب ہو جاتا ہے. اس نماز میں ہمارے روحانی فائدے تو ہیں ہی صحیح، جسمانی فائدے بھی ہیں. چنانچہ اگر کوئی سوال پوچھے کہ نماز میں جسمانی فائدے کیا ہیں، تو علماء نے لکھا کہ انسان کی زندگی کی ترتیب ایسی ہے کہ فجر کے وقت اس کی شوگر لو پہ ہوتی ہے. اب جب شوگر لو پہ ہے تو اس کو زیادہ ایکسرسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنی کیلریز کو برن کرنے کے لیے. اس لیے فجر کی نماز بڑی مختصر سی، 2 رکعت سنت، 2 رکعت فرض. لمبی پڑھنا ایک الگ چیز ہے، مگر اٹھک بیٹھک زیادہ تو نہیں ہے نا، مختصر رکھی ہے اللہ نے کہ 2 رکعت سنت پڑھ لو اور 2 رکعت فرض پڑھ لو، تمہاری فجر کی نماز ہو جائے گی. پھر اس کے بعد ہم ناشتہ کرتے ہیں، دفتر جاتے ہیں، اور دوپہر کے وقت پھر بھوک لگتی ہے تو ہم کھانا کھاتے ہیں. کھانا کھانے سے ہماری شوگر یکدم شوٹ کر جاتی ہے، تو اس وقت ہمیں زیادہ ایکسرسائز کی ضرورت تھی. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اب 4 رکعت نماز نہیں ہے، ظہر کی نماز تو 12 رکعت ہے، تاکہ زیادہ ایکسرسائز ہو اور شوگر لیول نارمل ہو جائے. خیر 12 رکعت پڑھ کے ہم نے نماز پوری کر لی. پھر اس کے بعد عصر کی نماز بھی مختصر پڑھی. عصر کے بعد چائے پی، کچھ کھایا پیا، تو مغرب کی نماز پھر 4 رکعت نہیں، مغرب کی نماز فرمایا 7 رکعت پڑھنی ہے. 3 رکعت فرض، 2 رکعت سنت اور 2 رکعت نفل. چلو 7 رکعت پڑھ لیتے ہیں بھائی. پھر مغرب کے بعد ہمارے رات کے سونے کا معمول تھا، تو ہم نے عشاء کا کھانا خوب کھایا اور شوگر یکدم پھر ہائی چلی گئی. اللہ نے فرمایا میرے بندے اب تمہیں پھر ایکسرسائز زیادہ کرنی پڑے گی تاکہ تمہاری شوگر کمپنسیٹ ہو جائے. یا اللہ ظہر کے وقت تو میں نے 12 رکعتیں پڑھی تھیں، اب 12 پڑھ لوں؟ اللہ نے فرمایا نہیں، ظہر کی نماز کے بعد بھی تو نے جاگنا تھا، کیلریز برن ہونی تھی، اب سو جانا ہے. لہذا 12 کی بجائے 17 رکعتیں عشاء ہے، تم 17 رکعتیں ادا کرو تب تمہاری عشاء ادا ہوگی. اب دیکھیے کہ 1400 سال پہلے کون جانتا تھا کہ انسان کا شوگر سائیکل کیسے چلتا ہے اور انسان کے بدن کی ضرورت کیا ہے. ان پڑھ لوگوں میں اللہ کے ایک محبوب ہم تشریف لائے اور انہوں نے ایسی عبادت سکھائی جو آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی اس وقت کے موسٹ ماڈرن سائنٹیفک زمانے میں اس کی حقیقت کو ڈاکٹر تسلیم کرتے ہیں.